الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم اس کی توفیق اور احسان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اپنی کلاس میں لیکچر نمبر 10 میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور جس اعلیٰ مقصد کے لیے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہوا ہے، اللہ پاک اس اعلیٰ مقصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کا دن بہت اہم ہے، 17 رمضان المبارک کا دن۔ اس میں بڑی بڑی نسبتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یوم وصال بھی ہے، اور سردار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ اور آج کے دن حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ، کہ جس کو یوم بدر، معرکہ بدر کا نام دیا جاتا ہے، جو میدان بدر میں ہوا، اور حق اور باطل کی، اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت سالار اعظم شرکت فرمائی، اور اپنے مٹھی بھر 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ میدان بدر میں کفر کو بہت بڑی شکست دی۔ بہت بڑا درس ہے اس معرکہ میں، قیامت تک آنے والے مجاہدین کے لیے، محافظین اسلام کے لیے، محافظین عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اسلامک ریاستوں کے محافظین کے لیے بہت بڑا ایک راستہ ہے، بہت بڑا ایک درس ہے، بہت بڑا نمونہ ہے، کہ یہاں پر ظاہری اسلحہ بہت کم تھا، مگر جس اسلحہ کی بنیاد پر اللہ پاک مومنین کو فتح و نصرت سے نوازتے ہیں، وہ اسلحہ اللہ پاک نے اس ازلی معرکہ میں دکھا دیا، اس پہلے غزوہ میں دکھا دیا۔ اور وہ اسلحہ کون سا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی ہمیشہ فتح یاب رہو گے، سربلند رہو گے، تمہاری ہمیشہ باطل پر فتح لکھی جا چکی ہمیشہ کے لیے، بشرطے کہ تمہارے پاس ایمان کا اسلحہ موجود ہو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، کامل ایمان والے ہو، تو تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ تو ایمان فتح حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے مضبوط ہتھیار ہے، کہ جس کے پاس ایمان کا اسلحہ، ایمان کا ہتھیار موجود ہے، اس کو کوئی بھی کسی میدان میں ہرا نہیں سکتا، اور مثالیں ہمارے پاس سامنے موجود ہیں۔ اب یہ معرکہ بدر جو ہے، اس میں 313 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہ 313 صحابہ جو ہیں وہ ایمان میں کامل و اکمل، کہ جن کو صحابہ کرام میں بھی صف اول میں اللہ پاک نے چنا، ان کا مقام و مرتبہ بھی صحابہ کرام کی صفوں میں اگر دیکھا جائے تو مہاجر اور بدری صحابہ سب سے اگلی صف میں ہیں۔ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے بعد جو سب سے سابقون اولون ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بدری صحابہ ہیں، مہاجرین اور بدری صحابہ ہیں۔ تو ان کا اسلحہ اگر ظاہری دیکھا جائے تو کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں،
8 शमशीरें, और बदलने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें। सुभान अल्लाह। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का हादी एक काली कमली वाला था, और इनके पास क्या भरोसा था, क्या हथियार थे। ना तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। ये हथियार था उनका, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इतने कामिल ईमान वालों को, कामिल यकीन वालों को लेकर मैदान बद्र में तशरीफ़ फरमा हुए, तो फिर अल्लाह पाक ने भी अपने जलवे दिखाए और 2000 मलाइका को उस मैदान में उतारा मदद के लिए। इससे हमें पता चला कि जिनका ईमान मुकम्मल होता है वो अपने ईमान पर किसी बात का सौदा नहीं करते, ईमान को कभी भी फ़रोख्त नहीं कर सकते, अपनी जानें लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर अपना ईमान कभी भी बातिल के हाथ में बेच नहीं सकते। तो फिर उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को उतारता है, उनकी फतह नुसरत कि उनको खुशखबरियाँ देता है, और आसमान से फरिश्तों को उतारता है और फरिश्तों को उनसे, उनके दुश्मनों से लड़ाता है, और फरिश्ते आके दुश्मनों की गर्दनें भी काट काट के फेंकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत बनकर उस मैदान में उतरते हैं। और हम देखते हैं कि इस मैदान में सबसे पहला मार्का है, और थे उनके पास 2 घोड़े थे, 6 ज़रहें थी और सिर्फ 8 तलवारें थी। 8 तलवारें रखने वाला 313 का लश्कर एक तरफ है, और 950 घोड़े, तलवारें, ज़रहें, तीर और नेज़े रखने वाला 950 का लश्कर एक तरफ है। मगर और उस लश्कर के अंदर अबू जहल जैसा सरदार और पहलवान भी शामिल है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आई, किस बेस पर? ईमान की बुनियाद पर। अल्लाह का वादा है। तो फिर क्या हुआ कि अबू जहल जैसा कड़ियल भी छोटे बच्चों के हाथों गिरा दिया गया, वो भी उसी जंग में मारा गया जो तकब्बुर का एक मुजस्सम था और अपनी ताकत पर उसको इतना घमंड था। तो 950 तकरीबन 1000 तलवारों के मुकाबले में सिर्फ 8 तलवारों ने 70 बड़े बड़े सरदार मार भी दिए, और 70 बड़े बड़े सरदार असीर भी कर लिए, और फतह कामरानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताजदार कायनात महबूब रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत में, सालारी में वो लश्कर फतह कामयाबी के साथ वापस लौटा। और अल्लाह पाक ने दिखा दिया कि मुसलमानों, हमेशा तुम सरबुलंद रहोगे, मोमिनों बस अपना ईमान संभाल कर रखना, ईमान का सौदा नहीं करना कहीं भी। कोई बड़ी से बड़ी दौलत भी तुम्हारे सामने आए तो ईमान का सौदा नहीं करना। जितना ईमान तुम संभाल कर रखोगे, ईमान मजबूत रखोगे, तो कोई बड़े से बड़ी तागूती ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। यही सबक आज तक हर सिपा सालार ने अपने माथे पे सजा के रखा, और अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम कि वो हर मैदान में फतह याब होके आया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आते हैं, मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह नज़र आते हैं, और अर्तुरुल गाज़ी नज़र आते हैं रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह के सैकड़ों सिपा सालार जिन्होंने इस ईमान की दौलत को अपने सीने में सजा के, अपने माथे का झूमर बनाकर, अपने हाथ में इसकी तलवार पकड़कर निकले हैं। तो वसी व अरीज़ सरजमीनों को ताख्त व ताराज करते गए हैं। तो फतह कामरानी उनका मुकद्दर रही है। अल्लाह पाक हमें ऐसा मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए, ऐसा मुजाहिद बनने की तौफीक अता फरमाए कि हमारा शुमार भी ग़ज़वा बद्र के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
عنہم کے قدموں کی خاک بننے والوں میں ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کر دوں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ اگر ہم یہ جذبہ رکھتی ہیں کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہوں، ہم بھی کوئی سا جہاد کریں کہ ہمارا شمار بھی مجاہدین میں ہو، شہداء میں ہو، غازیوں میں ہو، تو اس میں ہمارے لیے جو پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور سب سے افضل جہاد کیا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ظاہری دشمن کے خلاف جنگ کرنا آسان ہوتا ہے، نفس باطنی دشمن ہے، نفس چھپا ہوا دشمن ہے، اور چھپے ہوئے دشمن کے ساتھ جنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو نظر آتا ہے اس کو تو بندہ کاٹ بھی سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، گرا سکتا ہے، مار سکتا ہے، لیکن جو نظر ہی نہیں آتا اس کو کیسے مارا جائے؟ تو اس کو مارنے کے طریقے بھی اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں سکھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنی سیرت طیبہ سے، اہل بیت اطہار نے اپنی سیرت طیبہ سے، اولیاء کرام نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں سکھا دیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ تو پھر ہم مائیں بہنیں بیٹیاں جو وہ جہاد نہیں کر سکتی، میدان جہاد میں اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ تک حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے، ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں۔ لیکن اگر وہاں ہم نہیں جاتے، جنگ کے لیے نہیں نکل سکتے، تو پھر ہمارے لیے تو اس سے بھی افضل جہاد موجود ہے، اور وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ تو آئیے ہم سب یہ طے کریں اور عہد کریں کہ ہم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کا آغاز کرنا ہے۔ آج کے دن سے 17 رمضان مبارک ہے، تو نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ جو نفس ہمیں آرڈر کرتا ہے، جس آرزو کا آرڈر کرتا ہے، کوئی نفس ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دوسروں کے خلاف اکساتا ہے، غلط کاموں کی طرف جانے کی دعوت دیتا ہے، اور ایسی آرزو میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ازرو شریعت جائز نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پسند نہیں فرمایا، اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا، تو ہم ان آرزوؤں کو ختم کر دیں، نفس کی کوئی بات نہ مانیں۔ جتنا ہم نفس کو ریجیکٹ کرتے جائیں گے اتنا نفس جو ہے وہ مرتا جائے گا۔ اولیاء کرام کی یہی شان ہے کہ ان کو مقام ولایت اسی جنگ کے بعد ملا ہے کہ انہوں نے نفس کے خلاف زبردست جنگ کی ہے، زبردست جہاد کیا ہے، کہ نفس جو کہتا ہے اس کی بات نہیں ماننی، حتیٰ کہ نفس اگر چاہتا ہے کہ گھی سے چوپڑی روٹی کھائی جائے تو اللہ کا ولی کہتا ہے تجھے چوپڑی نہیں سوکھی کھلانی ہے۔ نفس اگر کہتا ہے کہ تازی روٹی کھائی جائے تو اللہ کا ولی کہتا ہے تجھے تازی نہیں، تجھے سوکھی روٹی کھلانی ہے۔ ہر نفس کی آرزو کو ٹھکرایا، ہر آرزو کو ٹھکرایا، اور جو نفس کی آرزو کو ٹھکراتے کہ نفس کو خوراک نہیں ملی تو نفس مرتا گیا، حتیٰ کہ جس دن نفس بالکل ہلاک ہو گیا، اندر سے ختم ہو گیا، تو پھر وہ دل جو تھا وہ خدا کا کعبہ بن گیا، اللہ کا گھر بن گیا، بیت اللہ بن گیا، اور وہ بندہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو گیا، وہ داتا علی حجویری ہو گیا، وہ خواجہ اجمیری ہو گیا، وہ بابا فرید شکرگنج ہو گیا، وہ حق باہو سلطان ہو گیا۔ تو نفس کے خلاف جنگ کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو ہم مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھے یہ کام کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہم چاہیں، ہماری چاہت بن جائے تو بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں کہ ہر اس آرزو کو ٹھکراتے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ نفس آرزو ہی وہ کرواتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہیں ہوتی۔ تو اسی جنگ میں کامیابی سے چلنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف لگایا، اور علم کا درجہ عبادت سے کتنا افضل فرمایا کہ ایک عبادت گزار بندہ
انتہائی عبادت گزار کی 24 گھنٹے اس کے عبادت میں گزرتے ہیں مگر عالم نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اپنے حملے میں لے سکتا ہے، اس پر حملہ کر سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، نفس اس کو اکسا سکتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی نفس کی خرابی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مگر جو عالم ہوگا، عالم بعمل ہوگا، وہ کبھی بھی نفس کے نرغے میں نہیں آتا۔ اس لیے اس جنگ میں کامیابی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ قرآن کی آیات میں بارہا مقامات پر اللہ پاک فرماتے کہ افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے جاتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر کرتا ہے وہی پہچانتا ہے اللہ کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صوفیاء کرام کا ہی ارشاد ہے کہ عالم وہ نہیں جس نے 1000 کتابیں پڑھ لی، بلکہ عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ تو علم کا درجہ جو ہے عبادت سے بہت افضل رکھا، جیسا حدیث پاک ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے گزشتہ لیکچرز میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھے بیٹھے اللہ کی کسی آیت میں غور کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ جھپکنے کی دیر، ایک لمحے کے لیے غور کرتا ہے تو اس کو 70 برس کی عبادت سے افضل ثواب مل جاتا ہے۔ تو 70 برس لگاتار باوضو رہنا اور عبادت میں مصروف رہنا، اس کا اجر کم ہے، اور ایک لمحہ غور و فکر کرنے کا اجر، ایک لمحہ علم حاصل کرنے کی غرض سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کا اجر کتنا ہے؟ 70 برس کی عبادت سے افضل۔ تو علم جو ہے یہ عبادت سے افضل قرار دیا گیا، اس لیے کہ علم ہی ہے جو نفس کے خلاف جہاد کرواتا ہے، نفس کے خلاف جنگ کرواتا ہے، نفس کو مارنے کی ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں نفس کو مارنے کا اسلحہ مہیا کرتا ہے، وہ علم ہے۔ جیسے ہم نے وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوا ہے کئی بار، کہ ایک بار وہ وضو فرما رہے تھے تو شیطان بادل کی صورت میں آ گیا اور آ کے اس نے پکارا کہ میں عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیری ساری عبادتیں قبول کر لی، اب بے شک تو نماز نہ پڑھ، عبادت نہ کر، تو مجھے قبول ہے۔ اس طرح کے الفاظ بولے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام عبادت گزار نہیں تھے، بہت عبادت کرتے تھے، مگر صرف عبادت گزار نہیں تھے، کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم بعمل تھے۔ آپ نے فوراً سوچا کہ میرا رب کبھی نماز سے نہیں روک سکتا، میرے رب نے تو اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے نہیں روکا، نماز میں چھوٹ عطا نہیں فرمائی، تو ضرور یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے جو مجھے نماز سے روکتا ہے، میرا رب کبھی نماز سے نہیں روکتا۔ تو آگے سے پھر جواب آیا کہ عبد القادر، یہ دوسرا حملہ تھا شیطان کا۔ اب ہمارے جیسا عام شخص نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن عالم اس نے سمجھا۔ شیطان نے کہا کہ آج عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، اگر کوئی بے علم ہوتا تو کبھی نہ بچ سکتا، شکار ہو جاتا۔ تو پھر اللہ کے اس عالم بندے نے، اس مفکر اور مدبر بندے نے پھر فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے مردود شیطان، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے۔ تو یہ ایک عالم اور بے علم فرق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں علم حاصل کرنے کا اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا کہ علم حاصل کرو تاکہ نفس کے خلاف جنگ جو ہے اس میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ان تینوں نسبتوں سے
تینوں یعنی اہم جو آج کے ہیں واقعات، دو ہستیوں کی وصال اور یوم بدر، تو ہمیں ان تینوں نسبتوں سے یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم عالم بن جائیں، باعمل بن جائیں، تاکہ ان ہستیوں کی طرح سے کامیاب زندگی گزار سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ پہنچ سکیں اور کوئی ندامت نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا لیکچر جو ہے اس کا پہلا پورشن الفاظ کی ڈیفینیشن ہے، جس میں آج ہمارے پاس لفظ ہے شاء، شین، الف مدہ اور حمزہ۔ اس پر میں نے تھوڑا سا پہلے بھی آپ سب کو بتایا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے انشاء، انشاء، اور ایک ہوتا ہے انشاء اللہ، انشاء، ان الگ ہوتا ہے اور شاء الگ ہوتا ہے۔ اللہ اگر چاہا اللہ نے، تو یہ شاء چاہنے والا ہے۔ انشاء جو ہے اکٹھا لفظ ہوتا ہے انشاء۔ انشاء کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا اور پروان چڑھانا، اسی سے نشو و نما نکلا ہے لفظ، نشو و نما جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ شاء جو ہے اس کا مطلب ہے چاہنا، اسی سے شیء نکلا ہے، شیءن، جو ہم شے کہہ دیتے ہیں کسی چیز کو، تو شیء وہ ہوتی ہے چیز جس کو چاہا جائے، جس کو چاہا جائے وہ شیء ہے، یعنی جو چیز ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ شے ہے۔ تو شاء فعل ماضی ہے، فعلہ کے وزن پر، اس کا معنی ہے اس نے چاہا۔ اس سے فعل مضارع بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں یا تا لگاتے ہیں، کچھ صیغوں میں یا لگتی ہے، کچھ میں نا، ایک میں نا لگتی ہے، نون لگتی ہے، اور ایک میں حمزہ۔ نون جمع متکلم میں، حمزہ واحد متکلم میں، اور تا جو ہے یہ حاضر کے لیے اور مؤنث کے لیے، اور یا جو ہے یہ غائب کے لیے، مذکر کے لیے۔ اب اس سے فعل مضارع کے صیغے جو بن رہے ہیں وہ میں قرآن کریم میں جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں وہ عرض کرتی ہوں۔ ایک صیغہ ہے تشاء، شاء ماضی ہے، تشاء یہ فعل مضارع ہے، اس میں تا کا مطلب ہے تم، اور شاء کے معنی چاہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے، تشاء تم چاہتے ہو یا چاہو گی۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ یہی ہوتا ہے، تم چاہتے ہو یا چاہو گے۔ اور دوسرا صیغہ جو کثیر الاستعمال ہے وہ ہے یشاء، یشاء، اس میں یا آ گئی، اور یا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ، یا کا مطلب وہ، یعنی وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ نشاء، اس میں نون آ گئی، تو نون کس کے لیے آتی ہے، جمع متکلم کے لیے۔ نشاء کا مطلب ہم، نون کا مطلب ہم، شاء چاہنا، ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔ اور ایک اور لفظ سے ریلیٹ جو کثیر الاستعمال ہے وہ ہے شئتم۔ شئتم جو ہے یہ شاء سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم، تم کا مطلب بھی تم ہی ہوگا۔ شئ کے معنی چاہنا، تم یعنی تم نے چاہا۔ شاء کی اگر گردان کریں تو شئتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تقریباً 9واں صیغہ ہوگا، صیغہ نمبر 9۔ شئتم تم نے چاہا۔ تو یہ شاء سے مختلف صیغوں میں، مختلف صورتوں میں یہ لفظ بار بار قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے رب، رب، رب اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے مالک، پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، بے لوث پروان چڑھانے والا، اور سب کو عطا، سارے جہانوں کو عطا کرنے والا، رب العالمین۔ اس معنی کے لحاظ سے
اللہ پاک نے رب کا نام والدین کو بھی دیا ہے، یعنی رب، اللہ کا رب ہونا تو حقیقی ہے رب العالمین کے طور پر، اور والدین کا رب ہونا مجازی ہے، یعنی وہ بچے کو پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں، بے لوث پالتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کا جو عنصر والدین کے اندر رکھا ہے وہی اپنی پہچان کا ذریعہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی محبت کو دیکھو، کہ ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کرتا ہے۔ تو وہ محبت جب ماں باپ کے اندر رکھی تو ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پہ رب کا نام دے دیا، عطا کر دیا رب کا نام۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں حکم کیا ہوتا ہے کہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اب یہ ربا جو آیا ربا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رب بن کر ہمیں پالا، ربا یا، ان دونوں نے رب، وہ دونوں رب بن گئے، یعنی انہوں نے ہمیں پیدا بھی کیا اور ہمیں پروان بھی چڑھایا، ہمیں بے لوث ہماری خدمت بھی کی۔ ربا یا، ان دونوں نے رب بن کر ہمیں ہمارا خیال رکھا، ان پر مولا اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں رب بن کر پالا، پیدا کیا اور پالا۔ تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی صفات ساری ذاتی ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، چونکہ بندہ اللہ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر مالک کی خوبیاں عطائی طور پر موجود ہوں۔ مالک کی ہر خوبی ذاتی ہے، حقیقی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی خوبیاں عطا کر دے، مالک عطا کر دے اپنی خوبیاں، وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، مالک کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو جب بندوں کو عطا ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ فرما دیا۔ تو اس حیثیت سے والدین بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، اگر وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں، پالتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اللہ کے بندے، اولاد جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے، اور اس امانت کو اسی طرح سنبھالتے ہیں، سنوارتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، حلال روزی کھلاتے پلاتے ہیں، اور پوری شریعت مطہرہ کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بنا کر ان کو دنیا میں چھوڑتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا، رب ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو رب کا مطلب ہے مالک، لارڈ انگلش میں۔ یہ 975 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا، 975 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے مختلف نسبتوں کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں وہ بھی پیش کرتی ہوں۔ ایک لفظ آتا ہے ربی، یا رب، اور چھوٹی یا کی معنی میرا۔ چھوٹی یا واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے، اور نا جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے ہوتی ہے۔ تو ربی، میرا رب، ربو کا، یہ تو آپ سب کو بتانا چاہیے، کا جو ہے یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے تیرا، مذکر کے لیے، ربو کا، تیرا رب۔ ربو نا، نا کی معنی ہمارا، جمع متکلم، ہمارا رب۔ ربکم، تم سب کا رب، کم، تم کے لیے، تم کی ضمیر بھی تم کے لیے ہوتی ہے اور کم کی ضمیر بھی تم کے لیے، تمہارا رب۔ تو یہ مختلف صورتوں میں 975 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا انہی نسبتوں کے ساتھ ربی، ربکا، ربنا، ربکم، ربہو، ربہا، آخر میں جو بھی ضمیر آئے گی اس کے مطابق، رب الملائکہ، فرشتوں کا رب، رب الناس، انسانوں کا رب۔ تو یہ مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا، اور دوسرا پورشن ہمارا لیکچر کا حدیث پاک ہے، اور آج بھی بہت پیاری حدیث پاک ہے جو ہم نے پڑھنی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت
اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام، بنیا بنیاد رکھی گئی، کی بنیا بنیاد سے ہے، یعنی بنا رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی اسلام کی اعلیٰ پر خمسن، پانچ باتوں پر، پانچ چیزوں پر. یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں، اسلام کے پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہے. پہلی شہادتن، گواہی، یہ گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی گواہی ہے توحید کی، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کے ساتھ گواہی اور انا بے شک محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا سب سے پہلی بنیاد ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قابل عبادت نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت ہے. اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلمہ شہادت کی گواہی دینا یہ پہلی بنیاد ہے. اور اقام، قائم کرنا، اقام کے معنی قائم کرنا، الصلاۃ، نماز، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، صرف پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا. جیسے آپ نے سورۃ الماعون کے اندر پڑھا نا، فویل للمصلین، کہ بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین، وہ کون ہے؟ الذین ہم یراؤن، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں نماز میں اور دوسروں کو مانگنے پر چیزیں، عام چیزیں بھی نہیں دیتے، بخیل ہیں، انتہائی کنجوس ہیں، خلق خدا کی بھوک اور پیاس کا خیال نہیں رکھتے، خلق خدا کا درد نہیں ان کے دل میں، تو وہ نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے. جو نماز قائم کرتے ہیں وہ کون ہے؟ کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل اللہ کا کعبہ بن جاتے ہیں، دل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے. تو نماز قائم کرنا جو ہے، یہ نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے. وایتاء الزکاۃ، واو اور ایتاء، ادا کرنا، الزکاتی، زکوٰۃ کا، یعنی مال و جان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی اسلام کا ستون ہے. والحج، اور حج کرنا بیت اللہ کا. اور حج جو ہے یہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، باقی جتنی بار وہ کر لے وہ ایکسٹرا میں ہوگا، فرض میں نہیں ہوگا. وصوم رمضان، اور روزہ رکھنا رمضان کا، جیسے آج کل ہم الحمدللہ الکریم روزے رکھ رہے ہیں. تو یہ پانچ ستون ہیں کہ ایک اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اور دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے حج کرنا بیت اللہ کا، اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا. تو اس سے جو مضمون ہمیں سمجھ آتا ہے یہی کہ ارکان اسلام پانچ ہیں: شہادت توحید و رسالت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا. یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہوتی ہے. تو اب ہمیں خود ہی سوچنا ہے کہ یہ پانچوں ارکان اگر ہم نے اپنی پوری صحت کے ساتھ ادا کیے، پوری توجہ کے ساتھ اور تکمیل کے ساتھ ادا کیے، تو انشاءاللہ ہماری دین کی عمارت جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگی، اس کو کوئی گرا نہیں سکے گا. اور اگر ان میں کہیں رکھنا آ گیا کہ نماز پڑھی ہے مگر نماز کا مقصد پورا نہیں کیا، زکوٰۃ کا مہینہ آیا ہے تو مال کو ایسے چھپا لیا جیسے یہی سب کچھ ہے،
حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ جو مال زکوٰۃ کا بچا کے رکھتا ہے تو وہ اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے سانپ اور اژدہے جمع کرتا ہے۔ وہی مال ہوگا جو اژدہے بنا کر، یہ قرآن میں لکھا ہے، جو زکوٰۃ کا بچایا ہوا مال ہوگا، یہ سوچ کر کہ ہم اتنی زکوٰۃ دے دی تو ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ حالانکہ اللہ پاک بار بار وعدہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقات و خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور یربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال 700 گنا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کے اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور دنیا میں بھی بے شمار عطا کرتا ہے۔ تو جو بچا کے رکھتا ہے وہ سزا کے لیے پھر تیار ہو جائے نعوذ باللہ کہ یہ مال اس کے کسی کام نہیں آنا، قبر میں ہی کام نہیں آنا تو حشر میں کہاں جانا۔ اور اسی طرح زندگی میں حج فرض ہو اور کوئی بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، کہ اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس ہمت بھی ہے اور ہر چیز موجود ہے حج ادا کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے، لیکن وہ حج نہیں کر رہا، اس کی طرف رغبت نہیں کر رہا، اس فرض کو ادا نہیں کر رہا، تو نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے قیامت کے دن اس کا شمار یہودیوں میں ہوگا یا عیسائیوں میں ہوگا، نعوذ باللہ، جس نے اس فرض کو استطاعت کے باوجود پورا نہ کیا۔ اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے اس فرض کو ادا کرو۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا، بعض دوستوں کو، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھی بلی صحت کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا یہ اتنا بڑا فرض ہے رمضان کے روزے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ جو رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑتا ہے، تو پوری زندگی کے روزے رکھے تو وہ ساری زندگی کے روزے بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں آ سکتے۔ اتنا بڑا وزن ہے رمضان کے روزوں کا، اور حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کے روزوں کا اجر کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، تو تم میں سے ہر کوئی رو رو کے کہے گا کہ یا اللہ پوری زندگی کو رمضان بنا دے۔ ہم پوری زندگی رمضان کے روزے رکھیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ پانچوں ارکان اپنی اپنی جگہ اتنے عظیم ہیں، اتنے اہم ہیں کہ ان میں سے کسی رکن میں بھی رکھنا اندازی کرنے سے اسلام کی عمارت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ان پر اگر ہم پورا عمل کریں گے اور ان کو پوری صحت کے ساتھ پانچوں ارکان کو ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حشر میں بھی خوشخبریاں لیتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث پاک کو محبت کے ساتھ یاد کرنا اور روز اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ حدیث پاک ایسی ہے جس کو ہر لمحہ ہم یاد رکھیں تو پھر ہمارا کام جو ہے وہ بہت آسان ہوگا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس کو 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی، اور اس کو ہر روز یاد رکھنا ہے، ہر روز اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر سکیں۔ اب ہمارے لیکچر کا تیسرا پورشن جو ہے وہ الحمدللہ آج ہم نے آخری 10 صورتیں جو چھوٹی شروع کی ہوئی تھیں، سورت فیل سے لے کے سورہ ناس تک، تو آخری 2 صورتیں سورت فلق اور سورت الناس جو ہے ان کو آج ہم اکٹھا ہی پڑھیں گے۔ تو یہ صورتیں آج ہمارا آخری یہ سبق ہیں، تیسرا پورشن۔ آج یہ صورتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کی جگہ بھی ہم بڑی صورتوں کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ، پھر وہ بھی جلدی پوری کریں گے۔ تو ان دونوں صورتوں کے بارے میں، یہ سورہ اخلاص کے بارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ
دونوں روایات ہیں کہ مکی ہیں، کوئی کہتا ہے مکی ہیں، کسی روایات میں ہے کہ یہ مدنی ہے۔ لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، دونوں کا سیاق و سباق دیکھا جائے، تو پھر یہ مدنی ہونے پر زیادہ ان کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم ان کی تلاوت کر کے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ فلق جو ہے اس کی آیات 5 ہیں، رکوع 1 ہے، الفاظ اس میں 23 ہیں، حروف 69 ہیں، سجدہ کوئی نہیں۔ سورت کا نمبر 113 اور نزول مکی یا مدنی، پارہ نمبر 30۔ اور سورہ ناس جو ہے اس میں بھی آیات 6 ہیں، رکوع 1 ہے، الفاظ 20 ہیں، حروف 79 ہیں، سجدہ کوئی نہیں۔ سورت کا نمبر 114، آخری سورت، دور نزول مکی یا کچھ روایت میں مدنی، پارہ نمبر 30۔ تو اب ان کا ترجمہ۔ قل، یہ اس پر پوری ڈیفینیشن آپ نے کل سنی ہے۔ قل فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیں، آپ عرض کر دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اللہ پاک میری تربیت فرماتے ہیں، مجھے ادب سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ادب خود اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو جہاں بھی ادب سکھانا ہوتا تھا تو قل فرماتے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ حضور کو سکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے دعا مانگیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، بے کے معنی سے، ربی پروردگار سے، رب سے، الفلقی فلک صبح کے رب کی، فلک کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، صبح کا طلوع ہونا۔ اور فلک کا ایک مطلب دھماکہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب پھاڑنا بھی ہے کہ رات کا اندھیرا پھاڑ کے اللہ تعالیٰ صبح کرتے ہیں۔ من سے، شری، شر کے معنی برائی، ما جو، خلقہ اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ یعنی آپ یہ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے، اور جو عام ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اور ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ واو اور من سے، شرری برائی، غاسق، غاسق کہتے ہیں اندھیری، یعنی سخت اندھیرے والی رات۔ سخت اندھیرے والی کون ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے۔ اذا، جب، وقبہ وہ چھا جائے، وقبہ چھا جائے، چھا جانا، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے۔ واو اور من سے، شرری برائی، حاسدن حسد کرنے والا، اذا جب، حسدہ اس نے حسد کیا، جب وہ حسد کرے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔
جب وہ حسد کرے. یعنی اس میں پناہ صرف رب الفلق سے مانگی گئی ہے. اور کن کن چیزوں سے؟ ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. گویا اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ ایسی ہیں جو نقصان دہ ہیں، انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور اس دنیا میں آنے کے بعد انسان بھی ایسے ہو گئے کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. انسان ایسی ایسی تجویزیں تیار کر لیتے ہیں، ایسے ایسے وسائل تیار کر لیتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر رات کی اندھیرے کی شر سے، یعنی ہر برائی جو ہوتی ہے وہ کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کرے. رات کے اندھیرے میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، بلائیں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان سے بھی پناہ مانگنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ درمیان میں آیت ہے. واو اور من سے شرری شر، النفاسات پھونکے مارنے والیاں. نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، یعنی اپنے منہ سے پھونک مارنا. فی میں العقد، گرہوں میں. گرہوں میں عقد اس کا مطلب ہے گرے، جس کو گانٹھ کہتے ہیں. گانٹھوں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے. اور یہ کس لیے مارتی ہیں؟ جادو کرنے کے لیے، اور ہر حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے. تو رات کے اندھیرے میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں، کوئی ڈاکہ مارتا ہے تو رات کے اندھیرے میں، قتل کرتا ہے رات کے اندھیرے میں، اور کوئی حملہ کسی پہ کرتا ہے رات کے اندھیرے میں. دھوکے کی ہر چیز رات کے اندھیرے میں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ ان ساری چیزوں سے پناہ مانگیں، اور حضور کی وساطت سے پوری امت کو بتایا. اور ان ساری چیزوں کا تعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے جسم کے ساتھ ہے، جسمانی حوائج کے ساتھ ہے، جسمانی ضروریات کے ساتھ ہے. اور ان ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے. اور سورہ ناس کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قل، آپ فرما دیجئے، کہیں، آپ عرض کریں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بے سے ربی، رب، الناس، لوگوں کا. لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. مالک الناس، ملک بادشاہ، الناس لوگوں کا، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے. اور کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من سے شرری شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے. وسواس کہتے ہیں جو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. الخناس، اور پیچھے ہٹ کر، چھپ چھپ کر آنے والا. پیچھے ہٹ کر، چھپ کر آنے والے کے شر سے، وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے میں رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس کی پناہ مانگتا ہوں. اس میں صرف رب الفلق کہا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس. اس لیے کہ سورہ فلق میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے ان کا تعلق جسمانی دنیا سے ہے، اور سورہ ناس کے اندر جس چیز سے پناہ مانگنے کا تعلق ہے اس کا تعلق، یعنی پناہ مانگنے کا حکم ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ باطن کے ساتھ، روحانی دنیا کے ساتھ ہے، باطنی دنیا کے ساتھ ہے. اور یہ فرمایا گیا کہ پناہ مانگو وسوسے ڈالنے والے اور چھپ چھپ کر آنے والے، ہٹ کر آنے والے شیطان کے شر سے. الذی، جو کہ یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناسی، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور من الجنتی والناس،
اور اس کا تعلق جنوں سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے، یعنی وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اس بات کا اظہار کہ شیطان صرف وہی نہیں جو چھپ کر آتا ہے، شیطان جنوں کی صورت میں بھی تمہارے پاس آئے گا حملہ کرنے کے لیے، اور بعض انسانوں کی صورت میں بھی شیطان تمہارے پاس آتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ اب اس میں باطنی حملہ ہوتا ہے، انسان کے باطن پر حملہ ہوتا ہے، تو جس چیز کا تعلق، جس نقصان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے، تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے 3 ناموں سے پناہ مانگو، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس۔ تو اب اس میں جو وسوسے ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ شیطان، اور چھپ چھپ کے۔ اس کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا جب آتا ہے کسی انسان کے پاس تو اس کے دل میں اس کو سکھاتا ہے کوئی بات، لیکن وہ انسان پہلی بار میں اس وسوسے کا شکار نہیں ہوتا اور اس کو جھڑک دیتا ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، جھڑک دیتا ہے اور اس کی بات نہیں مانتا، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ تیاری کے ساتھ پھر آ کے حملہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، نہیں بات مانتا، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر تیسری بار آتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وسوسہ ڈالنے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور اس انسان کو اپنے وسوسوں کا شکار کر لیتا ہے۔ تو اس حل کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ سورہ ناس دی، سورہ فلق اور سورہ ناس دی، کہ ان وساوس سے بچنا ہے، اپنے باطن کو وسوسوں کی آلائشوں سے پاک رکھنا ہے، تو پھر ان صورتوں کی روز تلاوت کیا کرو۔ اور پھر خناس، چھپ چھپ کر آنے والا، کہ شیطان جب انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان فوراً اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، جو انسان فوراً اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے، کونے میں چھپ جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، پھر طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب موقع ملے یہ اللہ کا ذکر چھوڑے تو پھر میں اس پہ حملہ کروں۔ پھر جب دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو پھر آگے بڑھ کے حملہ کرتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ پھر انسان کو جب دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہو گیا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر طاق میں رہتا ہے کہ پھر اس کو قابو کرے، کیچ کرے۔ تو پھر انسان جب غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، ذکر کرنا چھوڑتا ہے، تو پھر شیطان آ کے اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو خناس کہا گیا کہ چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے، انسان کو کبھی بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی بہت بڑا سبق ملا کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں گے، اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ صلی علیہ وسلم تسلیما، کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ذکر کا دامن جوڑے رکھا کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور ذکر کرنے والوں کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود بھی تعریف فرمائی کہ وہ ہر وقت اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ شیطان کے وسوسوں سے ایک مومن کو بچاتا ہے۔ اور یہ ہماری زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تجربہ ہے خوب، کہ جب ہم ذکر خدا سے غافل ہوتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ ذہن کو سکون ہی نہیں آنے دیتا۔ تو جس دن اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، ہم یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھی ہے اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، ایک پارہ پڑھا ہے یا جتنی ہمت ہے پڑھا ہے، تو سارے دن کے لیے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذکر خدا سے ابتدا ہو جاتی ہے اور شیطان دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ اب میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے اللہ والے جو ہیں ان کی زبان تو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے دم، ہماری سانس، وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔
تو اللہ پاک نے ہمیں یہی دعوت دی اور یہ فرما دیا کہ ایسے انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں جو شیاطین بن کر میرے بندوں کو تنگ کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کو سکون نہیں آنے دیتے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ظاہری حفاظت کے لیے بھی، ظاہری جسمانی حفاظت کے لیے بھی اور روحانی حفاظت کے لیے بھی، باطنی حفاظت کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور ان کی جو شان نزول ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ 7 ہجری میں جب یہودیوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، اسلام کا پرچم بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا کوئی حربہ بھی، کوئی دعوت بھی، کوئی فتنہ بھی ان کو روک نہیں سکتا، فتوحات کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر عداوت کے شعلے اور عداوت کی آگ تیز بھڑکنے لگی۔ پھر انہوں نے، یہودیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک خراب ہو اور یہ کام کر نہ سکے۔ تو یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ 7 ہجری مدینہ پاک کی زندگی ہے، اس لیے ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں یہ سورۃ مبارکہ جو ہیں دونوں یہ مدنی ہے۔ تو جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت واپس تشریف لائے حدیبیہ کے مقام سے، تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر سے ملا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ اس کے پاس آیا اور آ کے انہوں نے اپنا دکھڑا بیان کیا کہ وہ یہودی تھا، لبید بن عاصم جادوگر تھا، اس کی بیٹیاں بھی جادوگرنیاں تھیں۔ ان کے پاس وہ وفد آیا اور انہوں نے دکھڑا بیان کیا کہ ہم نے اپنے پورے زور لگا لیے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹتی نہیں، ہمارا کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ ان کا کام جو ہے، ان کا مشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے انقلاب کی طرف، ہم ناکام ہیں، تو کچھ ایسا کرو۔ تو اس نے پھر کہا کہ اب ہم ان پر جادو کرتے ہیں، اور جادو کے لیے ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، تو اس کو انہوں نے ورگلایا، کچھ دیا دلایا، اور اس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک منگوا لیے۔ اور ان چیزوں پر اس نے بھی اور اس کی بیٹیوں نے بھی، جو اس فن میں بہت ماہر تھیں، انہوں نے جادو کیا، اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر، بنی زریق کا ایک کنواں تھا جہاں وہ رہتا تھا شخص جادوگر، اس کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، اس کے اوپر جادو کیا، 11 گھنٹے دی، 11 سوئیاں لگائیں، اور اس کنویں کا نام زیروان تھا، اس کنویں کا نام زیروان، اس کے اندر دبا دیا۔ اب 6 ماہ گزرنے کے بعد اس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ظاہر ہوئے، تو حضور علیہ السلام کو 40 دن زیادہ تکلیف آئی، ان 6 ماہ کے اندر جب ظاہر ہوئے تو 40 دن، اور اس میں سے بھی آخری 3 دن بہت زیادہ تکلیف دے تھے کہ حضور علیہ السلام کو کیا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کی طبیعت مبارک گھٹنے لگی، نکاہت بڑھنے لگی، یعنی کمزوری بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی کہ تکلیف کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ایسا کام جو نہیں کیا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیال کرتے کہ ہو گیا ہے، یعنی اتنا تھوڑا سا اثر ہوا، لیکن اس بات کا اثر حضور علیہ السلام کی جو ڈیوٹیاں تھیں، فرائض نبوت تھے، فرائض رسالت تھے، اور مملکت اسلامیہ کے استحکام اور توسیع کے لیے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور عبادات تھیں، ان میں کوئی معاملات تھے، کسی میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا تھا،
کیونکہ ان میں فرق آنا تو پھر حضور علیہ السلام کے اندر نقص کا پیدا ہونا تھا، اور حضور علیہ السلام کی ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور حضور کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ پاک نے لیا۔ تو یہ چونکہ جادو کا اثر تھا، بہت سخت جادو کا اثر تھا، تو اتنا اثر ہوا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں نکاہت آئی، اور جو کام نہیں کیا ہوتا تھا حضور کے ذہن میں آتا کہ یہ کر لیا ہے۔ جب یہ تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور علیہ السلام نے ایک رات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند میں تشریف لے گئے، سو گئے۔ تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ فرما دیا، اور وہ کس طرح کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد ہوا، رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے نزدیک، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے، اور یقیناً وہی تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا تکلیف ہے، یعنی وہ آپس میں دونوں گفتگو کرنے لگے حضور کو بتانے کے لیے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ بتایا کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشہ کے پردے میں رکھ کر۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں رکھا ہے؟ بتایا زروان کے کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ پھر پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ یعنی یہ خواب کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو بتا دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فوراً حضرت سیدنا علی، عمار بن یاسر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہ کنواں تلاش کیا، اس کے اندر جتنا پانی تھا وہ نکالا، اس کو خشک کیا، اور اس میں سے وہ پتھر اٹھایا تو اندر وہ غلاف پڑا ہوا تھا۔ خود حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے، حضور تکلیف میں بھی تھے۔ وہ غلاف نکالا، اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور 11 سوئیاں اس کے اندر تھی۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر سنائیں، یعنی اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور عرض کیا کہ آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئی اور ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلی اور ساری سوئیاں نکل گئی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اس خبیث کا سر قلم کر دیں، کیونکہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ تو حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، اما انا فقد شفانی اللہ واکرہ ان اصیر علی الناس شرا، کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میرے رب نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ یعنی حضور اپنی ذات کا بدلہ خود نہیں لیتے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ حضور نے اپنی ذات، یہ بھی کسی دوست سے سنا تھا کہ جب حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا، تو پھر ہم کیوں کسی کو اس بدلے میں ماریں یا اس کے ساتھ برا کریں کہ جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، آپ کی شانوں میں گستاخیاں کرنے والے کا بدلہ میں خود لیتا ہوں۔ تو حضور کی گستاخی کرنے والے کا بدلہ لینا حضور کی سنت نہیں، حضور تو کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔
یہ سنت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ سنت کسی اور کے لیے نہیں، یہ خوش نصیب مومنین کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے، اولیاء کے لیے ہے، صحابہ کے لیے ہے، کہ صحابہ اکرام قربان ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی حضور کی گستاخی کرتا تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو منظور نہیں کرتا، تو حضور نے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی خاطر حضور کسی کو قتل نہیں کرواتے۔ تو اس طرح سے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور اس سے ہمیں یہ سنت مل گئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اور حضور کی سنت ہے، صحابہ کرام سے یہ روایات ہیں کہ رات کو سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری تینوں صورتیں، تینوں کل شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے، اور یہی حکم حضور علیہ السلام نے ہم سب کو دیا کہ یہ تینوں صورتیں رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لیا کریں، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ رسک لیتا ہے یعنی اس سے جسم سے تمام اثرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے۔ تو اس سے ہمیں دم کا پہلو بھی مل جاتا ہے کہ دم کرنا بعض لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو دم تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان صورتوں کا دم اپنے اوپر کرے۔ اب وہ گانٹھ کھولتے جا رہے تھے اور ایک آیت پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک مارتے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سارا تکلیف جو تھی وہ دور ہو گئی۔ اور اب اگر یہ سوال کرے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو نے کیسے اثر کر دیا، اور اگر اثر کیا ہے تو یہ تو پھر حضور کی ذات میں نعوذ باللہ کمی ثابت ہوتی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ حضور علیہ السلام کی دو شانیں ہیں، ایک شان بشریت ہے، ایک شان نبوت ہے، اور بشریت جو ہے وہ حضور کا بشر ہونا ہے، اور بتقاضۂ بشریت حضور علیہ السلام ظاہری تکلیفوں سے حضور علیہ السلام کے جسم کو تکلیف پہنچتی تھی، بتقاضۂ بشریت بخار بھی ہوتا تھا، درد بھی ہوتا تھا، اور چوٹ بھی لگتی تھی۔ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ چوٹ بھی لگی ہے، خون بھی نکلا ہے، دندان مبارک شہید بھی ہوا ہے، تو یہ سارے عوارض جو ہیں یہ بتقاضۂ بشریت ہیں، اور بتقاضۂ نبوت جو ہے اس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا انکار جو ہے وہ، یا ان باتوں کو ماننا جو ہے کہ حضور علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا ہے، تو یہ حضور کی شان اقدس میں کمی نہیں کرتا، بلکہ حضور چونکہ اللہ پاک نے بشروں کے لیے، یعنی کائنات بشریت کے لیے حضور کو بھیجا تھا، بشر بنا کر بھیجا تھا، تو پھر وہ سارے تقاضے بھی حضور نے پورے کر کے دکھائے کہ اگر یہ تکلیف آ جائے جسم بشر پر تو اس طرح سے علاج کرنا ہے، یہ تکلیف آ جائے تو اس طرح سے، تو یہ بھی ہمارے لیے جو بشر ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت بنا دی گئی۔ اور دوسرے یہ کہ اس جادو سے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کوئی کمی نہیں آئی، کہ حضور کے جو امور تھے، امور نبوت تھے، امور رسالت تھے، امور حکومت تھے، ان میں کوئی کمی یا کوئی رکھنا یا کوئی نقص نہیں آیا، بلکہ اسی طرح وہ چلتے رہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، 11 آیات ہیں ان کی، دونوں کی 6 اور 5 11، اور یہ کسی بھی قسم کے اثرات اتارنے کے لیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان دونوں صورتوں کا دم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے، نظر بد سے بچنے کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے۔ اور پھر اس سے دم کرنا بھی ہمیں ملتا ہے کہ دم کرنا بھی اور کروانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور حضور سے اس بارے میں پوچھا بھی گیا، یہ دم جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جھاڑ پھونک جس میں شرک آ جائے، یعنی اللہ رب العزت کے مقابلہ میں جیسے جادوگر کرتے ہیں یا ایسے لوگ
کہ جو دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، وہ حرام ہے، لیکن کسی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اور نظر بد کو ختم کرنے کے لیے، حاسد کے حسد کو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور اس طرح کی تکلیفوں کے لیے دم کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دم فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ایک حدیث شریف ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف لائے۔ میرے پاس شفا نامی ایک خاتون بیٹھی تھی، شفا اس کا نام تھا، جو نملہ کا دم کیا کرتی تھی، یعنی زباب، شہد کی مکھی اگر ڈنگ مار جائے تو اس کا دم کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شفا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو۔ اور یہ کس لیے فرمایا؟ تاکہ پتہ چل جائے عوام کو، انسانوں کو، دنیا کو کہ دم کرنا جو ہے یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ خود شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، نملہ کا دم بھی سکھا دو، یعنی نملہ کا شہد کی مکھی کاٹ جائے تو اس کا دم بھی اس کو سکھا دو۔ اور کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم دم کر لیتے ہیں تو کیا یہ غلط تو نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کون سا دم کرتے ہو؟ حضور نے ان سے سن کے فرمایا کہ نہیں، یہ دم غلط نہیں ہے، وہ دم غلط ہے جس میں شرک کی بات آ جائے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے کئی صحابہ کو حکم دیا دم کرنے کا۔ ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے چند صحابہ کے ساتھ کسی جگہ بھیجا، کسی مہم پر بھیجا، تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ رہ رہا تھا۔ تو وہاں پر انہیں بھوک لگی، انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے بھوک میں رات گزاری۔ اگلا دن ہوا تو بستی والے جو تھے وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، قبیلے کے سردار کو زہریلے بچھو نے ڈس لیا ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا کوئی دم ایسا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس ہے، دم ہے، مگر ہم نے آپ لوگوں سے کھانا مانگا، آپ لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو جب تک آپ ہمارے لیے ایک اجرت مقرر نہیں کریں گے تو ہم دم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا سردار آپ کے دم سے ٹھیک ہو گیا تو ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا لعاب دہن اس پر مل دیا، یعنی اس کے پاس تشریف لائے اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو آپ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو صحابی کا لعاب کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، بہت بڑی شفا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا لعاب اس زخم پر لگا دیا تو درد بھی ختم ہو گیا اور ان کا سردار بھی بالکل تندرست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے وعدے کے مطابق ان کو ایک ریوڑ دے دیا جس میں 30 بکریاں تھیں، ان کو دے دی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ریوڑ لے کر ہم مسلمانوں کے پاس واپس آئے اور یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت نہ کر لے اس وقت تک ہمیں یہ بکریاں استعمال میں نہیں لانی چاہیے۔ جب مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ واپس پہنچے اور سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تمہیں یہ کس طرح پتہ چلا کہ یہ سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ حضور نے فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو، یعنی اجازت دے دی کہ جائز ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی، یعنی سید کے لیے بھی جائز۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دم کرنا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمیں ہر تکلیف میں اور ہر حملے میں دم کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ تو پہلی سورت فلق جو ہے وہ جسمانی امور کے لیے، اور سورہ ناس جو ہے یہ روحانی امور کے لیے۔ اور اس بات کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جادو اور اس طرح کے اثرات جو ہیں وہ حقیقت ہیں، اور کرنے والے کرتے ہیں۔ وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اثر ہو گیا تو پھر ہم کون ہیں؟ ہمارے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جب اثرات ہوتے ہیں تو پھر ان کو دفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمیں نورانی علم کے ذریعے اور دم کے ذریعے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، کہیں اور نہیں۔ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں، اور کسی غلط کاموں میں نہ پڑیں۔ اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا چوتھا پورشن جو ہے وہ سورہ مومنون کی آخری آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان کا ترجمہ پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ الکریم ہم سورہ حجرات شروع کریں گے، سورۃ الحجرات، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ تو آج جو ہماری آیات رہ گئی تھیں کل ہمارا چیپٹر چل رہا تھا اس میں کہ جب کافروں کو اور منکرین کو موت آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور جو نہیں کر سکے وہ کر لیں، لیکن اس وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان ایک پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی دنیا کا ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ فَإِذَا پس جب نُفِخَ پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ سور میں، سور ایک وہ بگل ہوگا جو قیامت کے دن بجے گا۔ پہلی آواز آئے گی تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوسری آواز آئے گی تو ساری دنیا، سارے جہان جو ہے وہ اٹھ جائیں، ساری دنیا اٹھ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ تو جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انساب بینہم، تو نہیں رہیں گے رشتے، نسب رشتے نہیں رہیں گے ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ سألہ ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا، تو یتساءلون آپس میں ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھ سکیں گے، یعنی یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہ مسلمانوں مومنوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ منکرین اور کافروں کے بارے میں، کہ وہ کسی کا حال نہیں پوچھ سکیں گے، ایک دوسرے کا کسی کا حال نہیں پوچھ سکیں گے۔ اور مومن جو ہیں وہ تو تلاش کریں گے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، اور ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ فمن، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، فمن پس وہ شخص، ثقلت باری ہوں گے، ثقیل ہوں گے، موازینہ جن کے اعمال کے وزن، نیک اعمال کے پلڑے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی سب لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے، حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ مفلحون، اس کی ڈیفینیشن ہم نے بالکل پہلے لیکچر میں پڑھی ہے۔ تو جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ انتہائی کامیابی میں ہوں گے۔ ومن، اور وہ جو خفت ہلکے ہوں گے، موازین جن کے اعمال کے وزن، فاولئک، تو یہ سب لوگ، الذین، وہ ہوں گے جو خسروا، جنہوں نے نقصان اٹھایا ہوگا، انفسہم، اپنی جانوں میں، یعنی جنہوں نے نقصان میں ڈالا ہوگا اپنی جانوں کو،
فی جہنما جہنم میں خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالد کا لفظ بھی بار بار قرآن میں آتا ہے، اس کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، اور اس کی جمع خالدون باونون سے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو جن کی نیکیوں کے پلڑے باری ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، ہلکے اعمال کے وزن ہلکے وزن والے اعمال وہ ہوں گے جو برے ہوں گے، اور بھاری وزن والے اعمال ہوں گے جو اچھے اعمال ہوں گے. اور بھاری سے بھاری وزن عمل کا ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر. ایمان جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنا عمل کا وزن بھاری سے بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے مثال حضور نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی عام امتی اگر ایک رتی تولا، ایک رتی سونا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے ایک رتی کا اجر وہ 700 گنا تک پالے گا، یا اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے. لیکن میرا صحابی اگر ایک رتی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہو جاتا ہے. اور یہ وزن کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. تو یہ بھاری اور ہلکے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ بھاری عمل والے، وہ بھاری وزن والے اعمال وہ ہوں گے جن میں ایمان زیادہ سے زیادہ ہوگا، پختہ ہوگا. اور جتنا بلند ایمان ہوگا اتنا ہی بھاری وزن ہوگا. اور جو ہلکے وزن والے اعمال ہیں ان میں ایمان نہیں ہوگا. تلفح وجوہہم النار، تلفح جھلس دے گی، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ. لفح یلفح جھلس دینا، جھلس دے گی وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ فیہا اس میں، کالحون ہائے ہائے دانت نکالے ہوئے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ ہوں گے. استغفر اللہ. جیسے کوئی جلا ہوا چہرہ ہو اور اس کا دانت باہر نکلے ہوئے ہوں اور چہرہ بدلا ہو. استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم بجاہ نبیک الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. پھر ان سے کہا جائے گا کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. کیا لم نہیں، تکن تھی، آیاتی میری آیات، تتلا تلاوت کی جاتی، علیکم تمہارے سامنے، فکن تم پس تم بہا ان کو، تکذبون جھٹلاتے تھے. کیا میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گیا تھا، علینا ہم پر، علیہ پر نہ ہم، علینا ہم پر، شقوتنا شقوہ کہتے ہیں بدبختی کو، قاف نقطے والی، شقوتنا ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، وکننا اور ہم ہو گئے تھے، قوما ضالین گمراہ قوم، اور ہم یقیناً گمراہ قوم بن گئے تھے. ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہمیں، منہا اس دوزخ سے، فإن پس اگر ادنا ہم دوبارہ اس طرف لوٹیں، عادا یعودو لوٹنا، دوبارہ کریں ایسا کام، فإنا تو بے شک ہم ظالمون ظالم ہوں گے. اب ہمیں معاف کر دے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے. تو ارشاد ہوگا، قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخسؤ فیہا، قال اخسؤ فیہا ولا تکلمونی، پڑے رہو ذلت کے ساتھ اس میں، اخسؤ پڑے رہو ذلت کے ساتھ، فیہا اس میں، ولا تکلمونی اور نہ کلام کرو مجھ سے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس وقت سے بھی بچائیں اور ان لوگوں میں شامل ہونے سے بھی بچائیں. انہو کانا فریق من عبادی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک یہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا، میرے بندوں کا، عبادی میرے بندوں کا، یقولون جو کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ میرے کچھ بندے تھے، بندوں کا گروہ تھا، جن کو جو ایمان بھی لائے تھے میرے اوپر اور مجھ سے ڈرتے بھی رہتے تھے، بخشش مانگتے تھے، رحم مانگتے تھے،
اور مجھے ارحم الراحمین کہہ کر پکارتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، فاتخذتمو، پس تم نے بنایا، ہم ان کو، سخریا مذاق، تمسخر بنایا، سخریا یہ تمسخر سے ہی نکلا ہے، پس تم نے ان کو تمسخر بنا رکھا، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم ذکری، انسو کہ بلا دیا تمہیں، ذکری میرا ذکر، انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی تضحیک کیا کرتے تھے، ان پہ ہنسا کرتے تھے۔ انی، بے شک میں، جزیتہم، ان کو جزا دے رہا ہوں، الیوم، آج کے دن، بما، اس کی جو صبروا، انہوں نے صبر کیا، جو وہ صبر کرتے رہے اس کی میں ان کو جزا دے رہا ہوں، انہم، کہ بے شک وہ، ہم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہیں، سبحان اللہ، ان کو کامیابی کی جزا دے رہا ہوں۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ارشاد ہوگا، کم لبثتم، کتنی دیر تم رہے، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، سالوں کے حساب سے، کتنے سال تم زمین میں رہے؟ قالو، انہوں نے کہا، لبثنا، ہم رہے، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں گزارے ہیں۔ فاسأل العادین، پس آپ پوچھیں اعداد شمار کرنے والوں سے، بے شک شمار کرنے والوں سے آپ پوچھ لیں کہ ہم دن کا ایک حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا عرصہ، ان نہیں لبثتم، تم رہے، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑا عرصہ رہے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو سمجھ جاتے، جان جاتے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، 100 سال بھی گزار لو تو مرنے کے بعد بندہ کہے گا کہ میں نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا، انما خلقناکم عبثا، کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے فضول، بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم، اور بے شک تم، الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، لوٹ کر نہیں آؤ گے، حالانکہ تمہارے سامنے روز جنازے اٹھتے رہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، فتعالی، پس بلند و برتر ہے، اللہ، اللہ تعالی، الملک الحق، جو بادشاہ ہے سچا، جو حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے، وہ عظمتوں والے، بزرگی والے، عزت والے عرش کا رب ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، ومن، اور جو، یدعو پکارتا ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، لا برہان لہ بہی، لا نہیں، برہانہ کوئی دلیل، لہو اس کے پاس، بہی اس کی، فإنما، تو بے شک، حسابہ اس کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ بے شک، لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل، اور آپ کہیے، عرض کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی، اے میرے رب، اغفر، تو بخش دے ہمیں، ورحم، اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ سے ہمیں جو جو سبق ملے ہیں سب نے نوٹ کرنے ہیں، بلکہ آج کا یہ کام ہے کہ سورہ مومنون ہم نے کتنے رکوع اس کے پڑھے ہیں، 6 رکوع، ان 6 رکوع سے ہمیں جو جو مضامین سمجھ آئے ہیں، جو جو سبق سمجھ آئے ہیں، وہ سارے اپنی کاپیز پہ نوٹ کریں، اور پھر آپ جو کمنٹس کرتے ہیں FB پہ کمنٹ کریں، یا واٹس ایپ گروپ میں، الہدایہ قرآن کلاس کے گروپ میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس پوری سورہ مبارکہ سے کیا کیا سبق ملے ہیں، کیا کیا درس ملے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور کل انشاءاللہ ہم سورہ حجرات کو پڑھیں گے، تو اس کی تیاری کر کے آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ایمان کامل سے جینا، ایمان کامل پہ مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم نور قلوبنا بانوار القرآن الکریم والاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔